الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. معزز اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، مقدس اور محترم ماں اور بہنوں، الحمدللہ تبارک و تعالی ابھی ہم نے نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کی اور رمضان المبارک کی عظیم ساعات سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ہر شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، اس کی عطا سے ہمیں نماز تراویح پڑھنے کا بھی موقع اللہ عطا فرماتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات، جو کہ قرآن پاک کی 37ویں سورت ہے، اس کی کچھ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندے، اپنے پیارے رسول، اپنے پیارے نبی، اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
ایک دعا کا ذکر فرمایا، پھر اس دعا کے جو ثمرات تھے ان کو بیان فرمایا، اور ان کے عظیم بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ A few days ago, I mentioned that Allah Ta'ala has mentioned the du'as of many Anbiya throughout the Quran Majid. And this ayat that I have just recited, there is a dua of Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. And the dua is, Rabbi habli minas salihin. ہمارے جتنے بھائی بہن بے اولاد ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں صاحب اولاد کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدت تک اولاد کی دولت عطا نہ فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 100 سال سے زیادہ ہو گئی، نو اولاد۔ So naturally he makes dua in the court of Allah. But the beauty of his dua, the lesson that he gives us in his dua, is that he doesn't simply say, Ya Allah, give me awlad, Ya Allah, grant me children, Ya Allah, make me a father. No. He's a Nabi, he's a Rasul, and he knows what to ask for from Allah. So he says, Rabbi habli minas salihin. That's the point. He's not only asking for awlad. He's not only asking for sons and daughters. He says, Oh Allah, give me a pious progeny. Allah, mujhe laik awlad ata farma. صرف اولاد کا سوال نہیں، من الصالحین، جو تیرے نیک بندے ہوں، تیرے عبادت گزار ہوں، جو تیرے احکام پر عمل پیرا ہوں، یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما۔ تو جب بھی دعا کریں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ بھی یہ دعا کریں، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی اس میں بھی اللہ کی ہزاروں حکمتیں ہیں۔ دعا کریں تو یہ دعا کریں، رب حبلی من الصالحین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دیکھو یہاں بھی اللہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ دعا مانگو تو یہ دعا مانگو، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا قرار بنا دے، وجہ اطمینان بنا دے۔ تو دعائیں مانگنا سیکھو، قرآن سے سیکھو، حدیث سے سیکھو، اچھی سے اچھی دعا مانگو، رب خوش ہوتا ہے، جتنا مانگو گے اتنا خوش ہوتا ہے۔ ایسا رب ہے ہمارا کریم رحیم۔ رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ Allah says, then we gave him the glad tidings, the basharat
the good news of a Halim son. Halim Aqlmand, wise, intelligent. And who is Allah referring to? Sayyiduna Ismail Zabihullah alayhi salam. 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر مبارک ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. اللہ کی قدرت پر یقین کامل ہے کہ میرا رب چاہے تو اس عمر میں بھی مجھے اولاد عطا فرما سکتا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے. Allah is able to grant. Innahu ala kulli shay'in qadir. Allah is all powerful. Nothing is impossible for Allah. So Allah gave him glad tidings. I shall grant you a wise son, an intelligent son, a son who is full of hilm and wisdom and aql and shu'ur. Allah gave him, blessed him with Sayyiduna Ismail Zabihullah alayhi salam. Now the nukta that I want to focus on, brothers, for those of us who are parents, جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے. کمال صرف یہ نہیں کہ ہم اولاد پیدا کر لیں، ماں بن جائیں، باپ بن جائیں. No, that's not the point. That's not what is desired from us. The lesson of Quran and Hadith and Islam is that when Allah gives you the ni'mat of awlad, you are responsible for them. You have to fulfill your duties. You have to fulfill the commands that Allah gives you, that Rasulullah has set for you as a mother or a father. Good ta'aleem, good tarbiyyat is a must. And Allah will question each and every one of us regarding our sons and daughters. How you brought them up, what ta'aleem you gave them. Did you make any preparations for their tarbiyyat? Did you give them a good name? Did you give them a good upbringing? These questions will be asked on the day of judgment from every mother and father. And when you work, inshallah, on your awlad, you will see the good results. You will see the good ending. اس لیے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس ہوگی، جتنی محنت کریں گے اتنے اچھے ثمرات ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے اولاد کو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ان کو وقت دو، ان کی اچھی سے اچھی تعلیم کا اہتمام کرو، اچھی سے اچھی تربیت کا اہتمام کرو، ان پہ دولت صرف کرو، ان کے لیے وقت نکالو، انہیں مساجد کے قریب کرو، علماء کے قریب کرو، صلحاء کے قریب کرو. This is the message that Allah gives us in the Quran al-Majid. The story goes on. Ibrahim makes dua alayhi salam. Allah gives him son Ismail alayhi salam. Now what happens? Quran says, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. کہیے سبحان اللہ. When the child grew up, when Ismail reached the age where he was able to help his father in the daily chores, in the daily errands, when he reached that age, قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. One and only son. Try to picture the scene. One and only son at that time. Father is well over 100. The son most likely in his early teens. Father says to the son, my dear son, I have seen in a dream that indeed I am slaughtering you.
I am slaughtering you. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا خلیل ہوں. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کروں. میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب دیکھو آگے والد گرامی اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں فانظر ماذا ترى. My dear son, tell me, how do you see this? What is your opinion about this? What do you have to say? Allah has commanded, I slaughter you. Where do you stand? Allahu Akbar. Good tarbiyat, good ta'lim, good upbringing. The son doesn't say, my father, you've lost sense. You've gone mad. You're an old man. What are you talking about? You are saying you're going to slaughter me? It doesn't make sense. I am your one and only son. This is not possible. Allah can't say this to you. Fanzur mada tara. Son, tell me, what do you have to say about this? اللہ اکبر. قربان جائے ان کے جواب پر. سبحان اللہ. تعلیم ہو تو ایسی تعلیم ہو، تربیت ہو تو ایسی تربیت ہو. باپ کہتا ہے میں تمہیں ذبح کروں گا، جواب سنے اسماعیل کیا کہتے ہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سبحان اللہ. Who taught Ismail these rules of being an obedient son to a father? ماذا ترى? What do you say? What do you see? قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ. Subhanallah. The son says, oh my dear father, do exactly what you have been commanded to do. Don't hesitate. Don't take your time. Don't make a delay. If this is the will of Allah, then this abd of Allah is willing to die for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati if'al ma tu'mar. اے میرے والد گرامی، اے میرے والد گرامی، جیسا تمہیں حکم دیا گیا اسے آپ کر گزریے، اس میں تاخیر نہ کیجئے. میں تیار ہوں اپنی جان دینے کے لیے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر جان بھی دی اللہ کے لیے تو کیا دیا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کے بھی کیا دے رہے آپ؟ What are you giving back? 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ ہم دیتے، مسجد میں اعلان کراتے ہیں. قاری صاحب اعلان کریں، علامہ اعظمی صاحب اعلان کریں، حضرت اعلان کریں. بچیں، نام و نمود سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں. جس کے لیے آپ نے دیا ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. جس کے لیے اگر اس کے لیے دیا ہے تو وہ جانتا ہے. اللہ میں محفوظ رکھے، اللہ میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. یا ابت افعل ما تؤمر. My dear father, do exactly what Allah commands you to do. Subhanallah. Subhanallah. Can you beat this obedience? Can you beat this willingness to be slaughtered by the father for the sake of Allah? Greatest sacrifice you can possibly give. There is no bigger sacrifice than giving your life in the way of Allah. لیکن کمال دیکھیں، اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام کی عظمت دیکھیں، ان کی شان دیکھیں کہ اس موقع پہ بھی اپنی تعریف نہیں کی، اپنی بڑائی بیان نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں اللہ کا کتنا فرما بردار بندہ ہوں، میں کتنا صالح عبد ہوں، میں اپنی قربانی جان دینے کے لیے اپنا کچھ نہیں کہا. اللہ اکبر. قرآن پاک کو پڑھیں، قاری صاحب موجود ہے، آگے آتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. You can't beat this. Wallahi Azim. He is willing to die. Not only willing, he went through it. He went through it. Father laid him down running a sharp knife, but Allah was only testing. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. کیا کہتے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں صابرین میں سے ہوں گا. اپنی بڑائی نہیں بیان کی, اپنے گیت نہیں گائے, اپنے گن نہیں گائے. اللہ چاہے گا تو میں صابرین میں سے ہوں گا. پھر بھی تعریف اللہ کی ہو رہی ہے, حمد پھر بھی اللہ ہی کی ہو رہی ہے, ثنا اللہ ہی کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو کچھ نیکی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ توفیق ہی سے تو کرتے ہیں. اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. ہم کوئی نیکی جب تک اللہ توفیق نہ دے, وما توفیقی الا باللہ. Even the tawfiq of good comes from Allah. When you do good, thank Allah, He gave you the tawfiq of doing good. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Subhanallah. Subhanallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Allah has mentioned in so much detail this event. Subhanallah. When they both surrendered, father and son, Ibrahim and Ismail, falamma aslama, جب انہوں نے ہمارے حضور گردن جھکا دی, ہمارے حکم کو تسلیم کیا, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور باپ نے اپنے بیٹے کو سر کے بل لٹا دیا. اللہ اکبر. Both willing, both ever ready. Just imagine, brothers, one and only son, 100 years old father. He's not even questioning Allah. Ya Allah, how can you ask me to do this? Ya Allah, you are Rahim, you are Kareem, you are Rahman. How can you command me to slaughter my own son with my own hands? But this is Anbiya Kiram. This is Khalilullah and Zabihullah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. He laid him down. He started to run the knife, sharp knife. But this was an imtihan. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Allah says, we called out. ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو نے اس میں اولی جامہ پہنا دیا اسے جو ہم چاہتے تھے تم کر گزرے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم اسی طرح محسنین کا امتحان لیتے ہیں, اسی طرح انہیں جزا دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين. سلام على ابراهيم. Look at these beautiful words of the Quran, brothers. Salam ala Ibrahim. Allah sends salam, peace, by naming Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. And this is the extent that his friends will go to only for his pleasure, for his sake. They will do anything. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جیسا امتحان لیا اللہ نے, جتنے امتحان لیا اللہ نے, اللہ خود سرٹیفکیٹ دیتا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ, ان سب کو حضرت ابراہیم نے عملی جامہ پہنا دیا. آگ میں کود گئے, بے خطر کود پڑا آتش. پوچھا عقل کیا کہتی تھی؟ یار آگ میں کودو. آگ کی فطرت ہے جلانا, خاکستر کر دینا, راکھ کر دینا. سوال نہیں کیا, بلکہ جب پھینکے جا رہے تھے, ہوا میں فضا میں تشریف لے جا رہے تھے, جبریل آئے, حضور میں کوئی مدد کروں, میں کچھ کام آ سکتا ہوں؟ کہا نہیں, اس سے مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے. جس کے لیے میں کر رہا ہوں نا وہ جانتا ہے, وہ میری مدد کرے گا. I am not doing this for anyone but for Allah. And then before he lands into the fire, what does Allah say? قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. When you work for Allah, this is how Allah works for you. مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ اس کا ہو جاتا ہے.
آگ میں تشریف ابھی فرما نہیں ہوئے، اللہ نے پہلے حکم دے دیا آپ کو کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور امن والی بھی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن نہیں، اللہ کا حکم تھا تو نے میرے ابراہیم کو ذرہ برابر آج تک نہیں آنے دینا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، کون؟ ہمارے نبی، اس لیے کہ ہمارے نبی کا نور مبارک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمین مبارک میں، سرکار کا فیض تھا، سرکار کی عطا تھی، سرکار کی رحمت تھی، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں۔ So brothers, importance, nukta that I am trying to derive today. Good tarbiyat. Ibrahim alayhi salam gave tarbiyat to his son. Gave ta'aleem to his son. Good upbringing, good nurturing. And then you saw the result. جب ہم محنت کریں گے ماں یا باپ ہونے کی حیثیت سے تو انشاءاللہ ہماری محنت کو اللہ رائے گا جانے نہیں دے گا، اپنی محنت رنگ لائے گی۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس ماحول میں بھی جتنا وقت دے سکیں، جس قدر ہم اپنی تعلیم اور تربیت کا اپنی اولاد کے لیے اہتمام کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے۔ آج میں اور آپ شاکی ہوتے ہیں نا، اولاد نہ فرما بردار ہے، بیٹا باپ نہیں بات نہیں سنتا، بیٹی بات نہیں مانتی، ہم لوگ رونا روتے ہیں، ہمارے 9 out of 10 پیرنٹس رونا روتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت تعویذ دیں، حضرت دعا کریں، حضرت یہ کریں، حضرت وہ کریں۔ We've not done our bit. And we want things to change overnight. It doesn't work like that. Every mother and father has to play their role. آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک وقت ایک شخص حاضر ہوا، اس نے شکایت کی اپنے بیٹے کے متعلق، حضور میرا بیٹا بڑا نافرما بردار ہے، میری باتوں پہ توجہ نہیں دیتا، کان نہیں دھرتا، بات نہیں مانتا، حضور کچھ آپ بلائیں، آپ سمجھائیں، اس کو بتائیں باپ کون ہوتا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، باپ کی اہمیت کیا ہے، باپ کا حکم ماننا، اس کی اطاعت کرنا کیسا ہے اسلام میں، آپ اس کو سمجھائیں۔ فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ تمہارے باپ نے شکایت کی ہے تمہارے خلاف، تم کیا کہتے ہو؟ ون سائیڈ ڈیسیژن نہیں لیا، صرف باپ کی بات سن کے فیصلہ نہیں کیا، نہیں تم کیا کہتے ہو، تمہارے خلاف شکایت آئی ہے، تم فریق ثانی ہو، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے کہا حضور میں غلام ہوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے میرے کیا فرائض ہیں، میرے کیا حقوق ہیں، what are my rights, what should my father have done for me as a son? Before he has complained to you, tell me as a son what should he have done for me so far? Farooq Azam says he should have given you a good name when you were born, good taaleem, good upbringing, good education, good nurturing. The young man says, Huzur, ask him, out of all these things that you have mentioned, what has he done for me? جو میرے حقوق ہیں ان میں سے میرے باپ نے کن کن حقوق کو پورا کیا؟ آج وہ شکایت کر رہے ہیں نا، ان کو ذرا پوچھیں کہ میرے حق انہوں نے ادا کیا، جو ان پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی میرے سلسلے میں، کیا اس پر انہوں نے عمل کیا؟ اگر انہوں نے اچھا نام نہیں رکھا، اچھی تعلیم نہیں دی، اچھی تربیت نہیں دی، تو آج ان کو کیا حق ہے کہ میرے خلاف شکایت کریں؟ میں تو ماحول میں رنگا گیا، جیسا ماحول تھا ویسے میری تربیت ہوئی، باپ کی ذمہ داری تھی میرا اچھا نام رکھتا، اچھی تعلیم کا اہتمام کرتا، اچھی تربیت دیتا، میں شادی کے قابل ہوتا، میری شادی کر دیتے وغیرہ وغیرہ۔ My father has not done anything for me. What right does he have to complain against me today? So this is the importance of giving good tarbiyat and ta'aleem to your awlad. Because Allah will question us. Huzur sallallahu alaihi wasallam says, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Each one of you is a shepherd and each one of you will be questioned about your herd. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور تم سے کل قیامت کے دن اپنی ہرڈ کے متعلق، اپنے ماتحت کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ تمہاری اولاد، تمہارا بچہ، تمہاری بچی، تمہاری بیوی جن کے تم ذمہ دار ہو، قرآن بھی کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آج ہماری مساجد میں اکثر کیا ہوتا ہے، آپ اکثر مساجد میں دیکھیں، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں،
ہماری مساجد میں کون آپ کو نظر آتے ہیں؟ اوور 40s، اوور 50s، اوور 60s، بس ینگسٹرز بہت کم نظر آئیں گے آپ کو. کہیں نظر آ جائے تو الحمدللہ. لیکن ہماری صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اللہ اللہ کریں، ہم 5 وقت باجماعت نماز ادا کریں، ہم مساجد میں نظر آئیں، ہم حج پہ حج کرتے چلے جائیں. اچھی بات ہے، لیکن this is also your duty to give training to your children. Bring them to the masjid. You see every day, mashallah, my son comes with me. I'm not trying to boast, but this is haqiqat. This is our duty. This is our responsibility. اچھے اچھے گھر ہم دیکھتے ہیں تباہ برباد ہیں. اچھے اچھے پیرنٹس جن کو دنیا میں بڑی عزت اللہ نے دی ہے، لیکن آپ گھر کا ماحول دیکھیں. الامان والحفیظ. You have to pay, do your bit. پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. السعی منی والاتمام من اللہ. اپنی کوشش بھر تو کریں نا. اپنی جتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے، ابیلٹیز ہے، اتنی تو محنت کریں. پھر ماحول کے حوالے نہ کر دیں. Children have never been good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. جیسا ماحول آپ گھر میں کریٹ کریں گے، انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کی اولاد میں وہ منتقل ہوگا. اچھا ماحول ہوگا گھر میں، اولاد انشاءاللہ اچھی ہوگی، نیک ہوگی. ماحول گھر کا خراب ہوگا، ماں بگڑی ہوئی ہے، باپ بگڑا ہوا ہے، تو بچے کہاں سے اچھے بنیں گے؟ بچے ہم ماں باپ سے سیکھتے ہیں نا، کس سے سیکھتے ہیں؟ تو تربیت، تعلیم and تربیت is a must. اب دیکھیں اس بات میں ختم کرتا ہوں، زیادہ وقت لے رہا ہوں آپ کا. نماز فرض ہوتی ہے کب؟ when you are an adult, when you are baligh. Yes, before that is not فرض. Allah will not ask you for any single namaz before the age of your puberty. But from the day you become an adult, let's say somebody became adult now, just now, today's Zohar is compulsory on that person, because still is Zohar time. آج کی ظہر کا اس سے سوال ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو. حالانکہ فرض ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، 15 سال کا جا کے ہوگا تو فرض ہوگی، 12 سال کی لڑکی ہوگی تو فرض ہوگی. 7 سال کی عمر میں کیوں اسلام حکم دے رہا ہے؟ 7 سال کا ہو تو حکم دو. مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. 7 سال کے ہو جائے تو انہیں حکم دو. وَإِذَا فَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10. اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں زبردستی نماز پڑھاؤ، بائی فورس نماز پڑھاؤ. انہیں کھینچ کے مسجد میں لے جاؤ، زبردستی کرو ان پہ. ابھی حالانکہ 10 سال کی عمر میں بھی فرض نہیں ہوئی نماز، نہ لڑکے پہ نہ لڑکی پہ. تو کیا وجہ ہے؟ تربیت. تربیت. This is where it starts. When you start from day one, when you start from day one, inshallah it will become their second nature. ان کی عادتیں ثانیہ بن جائے گی. نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا جب بچپن سے شروع ہوگا انشاءاللہ تو آخر عمر تک انشاءاللہ وہ عادت جاری رہے گی. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.